جو کہ آپ کی ذہانت اور میموری کو تیز کرتے ہیں۔ دیکھیں، سائنسدانوں میں اور ہم میں یہی فرق ہے، ہر انسان خود کو عقل مند سمجھتا ہے اور اس سے بھی زیادہ خود کو عقل مند ظاہر کروانا چاہتا ہے۔ السلام علیکم جی، دس از ڈاکٹر حفیظ۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا جو اتنے بڑے بڑے سائنسدان تھے ان کے پاس اتنی عقل کیسے آئی؟ کہ انہوں نے ایسی ایجادات کی کہ دنیا ہی بدل گئی، دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا، دنیا کی تاریخ انہوں نے بدل ڈالی۔ کہا جاتا ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں جتنی ترقی ہوئی ہے سائنس میں اتنی کبھی ہسٹری میں نہیں ہوئی تھی۔ تو اتنی عقل سائنسدانوں کے پاس کہاں سے آتی ہے؟ یہ اتنا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ دنیا کے کمال کے افسانہ نگار، دنیا کے کمال کے شاعر، دنیا کے بڑے بڑے افسانہ نگار، دنیا کے بڑے بڑے فلاسفرز دور کہیں نہر کنارے خاموشی میں جا کر کیوں بیٹھ کر لکھتے ہیں؟ اور پھر ایسا لکھتے ہیں کہ پوری دنیا ان کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ عبادت تو عبادت ہوتی ہے، پھر رات کو جاگ کر کرنے والی عبادت کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ جتنا ہمارے دن کو قریب ہیں اتنا رات کو، جتنا وہ ہمیں دن کو سنتے ہیں اتنا ہی رات کو، پھر یہ رات کی عبادت کو اتنی اہمیت اور فضیلت حاصل کیوں ہے؟ تو یہ فرق رات اور دن کا نہیں، یہ فرق بھیڑ اور اکیلائی کا نہیں ہے، بلکہ یہ فرق شور اور خاموشی کا ہے اور سکون کا ہے۔ آپ کی سوچنے کی صلاحیت جتنا پرسکون ماحول اور خاموشی میں کام کرتی ہے اتنا وہ شور اور بھیڑ میں کام نہیں کر سکتی۔ آج ہم خاموشی کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے جو آپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے خود کو ایک بہت ذہین اور عقل مند انسان بنا سکتے ہیں۔ خاموش رہنے کا اور خاموشی کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ دن میں کچھ گھنٹے اگر آپ خاموش رہتے ہیں، خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے دماغ ذہن کو سکون دیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں، دماغ میں، میموری والے حصے میں، جس حصے میں آپ کی یادداشت سیو ہوتی ہے، اس میں آپ کی باڈی کچھ نئے سیل بناتی ہے جو کہ آپ کی ذہانت اور میموری کو تیز کرتے ہیں۔ آپ کی ذہانت اور یاد کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ خاموشی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آبزرو کر سکتے ہیں، لوگوں کے دماغ اور ان کی باڈی لینگویج پڑھ سکتے ہیں، حالات کا پہلے سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں، سائنسدانوں میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ وہ چپ کر کے خاموشی کے ساتھ ایک چیز کو آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں سسٹم کیسے کام کرتا ہے، پھر اس کو سوچنے کے بعد وہ ایک بڑی ایجاد کر دیتے ہیں۔ ہم بھی اپنی زندگی میں ایسے ہی چپ کر کے خاموش بیٹھ کر کسی چیز کو آبزرو کر کے، کسی چیز پر سوچ وچار کر کے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ خاموشی کا نمبر تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خاموشی ایک بیوقوف کے لیے سب سے اچھا جواب ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کی بیوقوفانہ بات سے اگری نہیں کرتے تو آپ بجائے اسے جواب دینے کے آپ خاموش رہ جائیں۔ آپ کی خاموشی ہی کسی بیوقوف کے لیے ایک اچھا جواب ہوتی ہے۔ اس کا نمبر چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ بولتے ہیں تو آپ سن نہیں سکتے، اور آپ سن نہیں سکتے تو آپ سوچ نہیں سکتے۔ اسی لیے جب آپ خاموشی سے کسی انسان کو سنتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ کا ایٹیٹیوڈ ایک لرننگ ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے، اور زندگی میں جو انسان لرننگ ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے تو وہی کامیاب ہوتا ہے، وہی کامیابی کے سفر طے کرتا جاتا ہے بہت ہی تیزی سے، جو کہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو آپ چپ کر کے خاموشی سے اگر کسی انسان کو سنتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں تو آپ ایک دن میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اکثر چپ رہتے ہیں تو جب بھی آپ بات کرتے ہیں یا کچھ بولتے ہیں تو آپ کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ آپ کے آس پاس کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کم بولنے والا انسان ہے، اور اگر یہ بول رہا ہے تو اس نے ضرور کوئی اچھی بات سوچی ہوگی اور کام کی بات بول رہا ہوگا۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا زیادہ بولنے والے کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے اور اس کی بات کو اہمیت بھی نہیں دی جاتی۔ جب آپ کم بولتے ہیں تو آپ کی بات میں ایک وزن آ جاتا ہے، جب بھی آپ بولتے ہیں تو آس پاس کے لوگ آپ کو دھیان دے کر سنتے ہیں۔ اس کا جو اگلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جتنا کم بولتا ہے اتنا ہی عقل مند نظر آتا ہے۔ ہر انسان خود کو عقل مند سمجھتا ہے اور اس سے بھی زیادہ خود کو عقل مند ظاہر کروانا چاہتا ہے، لیکن جب آپ کم بولتے ہیں تو آپ آٹومیٹیکلی سب کانشیسلی کسی اور کے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں بندہ بہت عقل مند ہے۔ تو اس سے زیادہ اچھا طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کم بولیں اور زیادہ خاموش رہیں، تاکہ آپ کو سب لوگ عقل مند پائیں گے۔ اور یہ صرف عقل مند نہیں پائیں گے بلکہ وقتاً فوقتاً آپ ٹائم کے ساتھ دیکھتے جائیں گے کہ آپ کے اندر ذہانت اور عقل مندی آتی جائے گی۔ یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں، دیز آر دا پریکٹیکل تھنگس جو آپ اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ خود کو عقل مند اور ذہین بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک انسٹاگرام پر مجھے فالو نہیں کیا تو وہاں فالو کر لیں، اور یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی کچھ نالج میں اضافہ مل سکے۔ تھینک یو ویری مچ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔